بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نماز کا مقصد ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی صفت صلاۃ پر آ جائے۔ جیسے کلمے کا مقصد ہے کہ اندر کا یقین ٹھیک ہو جائے، نماز کا مقصد ہے کہ باہر کی زندگی ٹھیک ہو جائے۔ نماز اللہ کی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سر سے پیر تک اللہ کی رضا والے مخصوص طریقے پر پابندیوں کے ساتھ اپنے آپ کو استعمال کرنا، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، پیروں کا اور زبان کا استعمال صحیح ہو جائے، دھیان صحیح ہو، اللہ کا ڈر، خوف اور عاجزی والی نماز ہو۔ قیام، رکوع، سجدے اور قعدے میں دھیان جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا کیا جائے۔ نماز کے اوقات، شرائط، ارکان اور آداب کی پوری حفاظت کی جائے۔ نماز کے مسائل سیکھ کر پڑھے جائے اور فضائل کو ذہن میں رکھا جائے۔ ہر نماز کو پہلی نماز سے بہتر اور زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھی جائے۔ ابھی نماز پہ سائنٹیفک ریسرچ کو دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے دنیاوی کون کون سے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ سارے جسم کی فٹنس پرفیکٹ رہتی ہے۔ اگر آپ جم نہیں کرتے پر نماز پوری اور وقت پر ادا کرتے ہیں تو آپ اتنے ہی فٹ ہیں جتنا ایک ڈیلی جم کرنے والا بندہ۔ ایک نمازی اپنے ہاتھ اسٹریچ کر کے سیدھا پیروں سے ملا سکتا ہے، جو ایک بڑی فٹنس کی نشانی ہے۔ دوسرا فائدہ سائنٹیفک ریسرچ یہ بھی پتہ چلا کہ جب نمازی تشہد کی حالت میں عطیات میں اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ تشہد والی انگلی اٹھاتا ہے تو اس سے انسان کے دل کے والز اور رگیں کھل جاتی ہیں اور انسان کا خون صحیح گردش کرتا ہے۔ تیسرا یہ کہ سارا دن انسان کے دماغ تک خون نہیں پہنچ پاتا، کیونکہ انسان کا دماغ انسان کے دل سے اوپر ہوتا ہے اور دل اپنے سے اوپر خون صحیح نہیں پہنچا پاتی۔ پر ایک حالت ہے جس میں انسان کی دل اوپر ہوتی ہے اور دماغ نیچے، اور اس وقت دماغ تک خون صحیح اور پورا پہنچ پاتا ہے، اور وہ سجدے کی حالت ہے۔ آرمڈ فورسز میں ایک ایکسرسائز ہے جو سزا کے طور پر کرائی جاتی ہے، جس کا نام لیگز اپ ہے، جس سے بھی خون دماغ تک پہنچتا ہے۔ پر 2012 سے یہ ایکسرسائز آرمڈ فورسز نے ختم کروا دی، کیونکہ اس سے بہت سے اموات واقع ہوئی۔ اسی طرح سجدے کے فائدے کو دیکھتے ہوئے یوگا میں بھی ایک اسی طریقے کی ایکسرسائز ایڈ کی گئی۔ چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ایک ریسرچ سے یہ بھی پتہ چلا کہ لمبا سجدہ کرنے سے ہر قسم کی بیماری سے جان چھوٹتی ہے۔ تبھی حدیث میں لمبے سجدے کا اکثر حکم آیا ہے اور اس کے فائدے کو دیکھتے ہوئے سجدہ تھراپی شروع کرائی گئی ہے۔ پانچواں، اگر نماز ہماری ٹھیک ہو جائے تو ہماری ساری زندگی صحیح ہو جائے۔ اس کا مثال میں آپ کو دیتا چلوں کہ ایک بزرگ کا خادم جس کے ہاتھ سے ایک بھرا ہوا ڈش گر گیا تو بزرگ نے اپنے خادم کو کہا، اگر نماز کی قرت کے وقت تم اپنی کلائیاں صحیح پکڑتے تو آج یہ واقعہ پیش نہ آتا۔ ابھی آتے ہیں اذان کے فضائل پہ۔ اذان کے ہر حرف کے بدلے اگر ہم وہ ریپیٹ کریں ایک حرف، تو ہر حرف کے بدلے ہمیں 20 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں بیٹھنے کا کتنا اجر ہے اور انہیں قرآن اندازی کرانے کے سوا کاموں کا موقع نہ ملے تو وہ قرآن اندازی کرائیں گے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے بعد یہ دعا پڑھنے والے کو بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن اس کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اور اس دعا کے شروعات والے الفاظ یہ ہیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اور آگے بھی یہ دعا ہے۔ ہر حرف کا جواب دینا اور اذان کے بعد یہ دعائیں پڑھنے میں کوئی دیر نہیں لگتی اور نہ کوئی محنت کرنی پڑتی ہے، صرف دھیان دے لیں اور عادت ڈالنے کی بات ہے۔ اگر ان اذکار کی عادت ڈال لی جائے تو بغیر کسی وقت اور محنت کے انسان کو بہت اجر و عظیم و ثواب ملتا رہے۔ اور اس لیے اذان کے وقت ان آداب کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہاں کوئی عذر ہو تو اور بات ہے۔ جہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر کسی جگہ ایک سے زیادہ مسجدوں کی اذان ایک کے بعد ایک سنائی دیتی ہو تو صرف پہلی اذان جو صاف سنائی دے رہی ہے اس کا جواب دینے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ بعد میں ہونے والے اذانوں کا جواب اگر نہ بھی دیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ مسجد کی طرف آنے کے فضائل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ وضو کر کے مسجد میں آتا ہے تو اللہ جل شانہ اس کے ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں لکھتے ہیں۔ پھر جب وہ مسجد میں نماز پڑھ کے وہیں بیٹھ جاتا ہے تو وہ روزہ رکھنے والے اور قیام کرنے والے کی طرح ہوتا ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کا ثواب احرام باندھ کر حج پر جانے کا ہوتا ہے،
اور جو چاشت نماز کے لیے نکلے اور اسی کی خاطر تکلیف برداشت کرتا ہو تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہوتا ہے، اور ایک نماز سے لے کر دوسری نماز کے بیچ میں کوئی بیہودہ بات نہ کی ہو تو وہ علیین میں لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ سنت اور نوافل نماز گھر میں پڑھنا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے بھی افضل ہے۔ ابھی نماز کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد والی نماز ہو۔ جب اللہ اکبر کہو تو صرف اللہ کی یاد ہو، کسی اور کی طرف دھیان نہ جائے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں نمازیوں کے 5 درجے ہیں، یعنی نمازی 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلا درجے والا نمازی وہ ہے کبھی 5 نماز پڑھ لیتا ہے، کبھی 5 چھوڑ دیتا ہے، کبھی 2 پڑھتا ہے، کبھی 3 پڑھ لیتا ہے، تو اس کے لیے لکھتے ہیں یہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرے درجے کا نمازی وہ کہتے ہیں کہ وہ پکا نمازی ہے، پر جب اللہ کے سامنے آتا ہے تو کوئی اس کو پتہ نہیں کہ کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہے، تو اس کا حساب ہوگا۔ اور تیسرے درجے میں لکھتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو، لیکن کبھی اللہ کے سامنے ہوتا ہے تو کبھی گھر کے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے، کبھی دفتر کے سامنے، پر کوشش اپنی پوری کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے رہو۔ اس سے معفون عن، یعنی اس سے درگزر ہو جائے گا، 33 نمبر دے کے پاس کر دیا جائے گا، یعنی 3rd ڈویژن پاس کر کے سزا سے بچ جائے گا۔ 5 درجے کا یہ وہ بندہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بس اللہ ہی کے سامنے ہوتا ہے، کسی اور طرف دھیان نہیں ہوتا۔ یہاں سے نماز کے وعدے اور اجر شروع ہوتا ہے۔ 5واں درجے میں وہ لکھتے ہیں یہ وہ بندہ ہے جب اللہ اکبر کہتا ہے تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے اور وہ اس میں گم ہو جاتا ہے۔ اس کے مثال میں آتا ہے جیسے حضرت ابو ریحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینوں کے اتنے طویل سفر کے بعد واپس آئے تو بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی، تو اس کو کہا صرف 2 رکعت نماز ادا کر لوں، تو وہ نماز میں کھڑے ہو گئے تو رات ڈھلتے 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 صبح ہو گئی اور فجر کی اذان ہونے لگی تو ان کا فجر پہ سلام ختم ہوا۔ بیوی نے کہا میرا کوئی آپ پر حق نہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بھول گیا۔ بیوی نے کہا ایک ہی کمرے میں کیسے بھول گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں جب اللہ اکبر کہا تو نماز میں ایسا مگن اور گم ہو گیا کہ مجھے کسی چیز کا یاد نہ رہا۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری نماز بھی ایسی ہو جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام 40 سال ایک دوسرے سے جدا کیے گئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی بھی 40 سال بعد واپس آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ پوچھا اے یعقوب تجھے بتاؤں کہ یہ دونوں چیزیں میں نے کیوں چھینی؟ تو اللہ نے فرمایا اے یعقوب ایک دن تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز کے دوران یوسف رو رہا تھا، تو نے اس کے رونے کے اسباب پہ دھیان دیا، تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہوا کہ نماز میں اللہ کا نبی دوسری نعمت پر دھیان دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں نعمتیں ان سے 40 سال تک چھین لی۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج ہم اپنی نمازوں پہ دھیان دیں کہ ہماری نماز کس طرح کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل جوگن تھاٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔